اللہ الرحمن الرحیم درس سیرت چل رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیقہ اور تسمیہ کا تذکرہ گزر چکا۔ اب حضانت و رضاعت کا تذکرہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت باسعادت کے بعد 3-4 روز تک آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ پھر آپ کے چچا ابو لہب کی آزاد کردہ کنید سویبہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ آپ کے چچا ابو لہب کو جب سویبہ نے آپ کی ولادت باسعادت کی خوشخبری سنائی تو ابو لہب نے اس خوشی میں اسی وقت سویبہ کو آزاد کر دیا، اور سویبہ ہی نے آپ سے بیشتر آپ کے سگے چچا حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا تھا۔ اسی لیے حضرت حمزہ آپ کے رضاعی بھائی ہیں، اور آپ کے بعد سویبہ نے ابو سلمہ کو دودھ پلایا۔ صحیح بخاری شریف میں ام المؤمنین ام حبیبہ سے مروی ہے کہ میں نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ میں نے یہ سنا کہ آپ ابو سلمہ کی بیٹی درہ سے نکاح کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آپ نے بطور تعجب فرمایا، ام سلمہ کی بیٹی جو میری تربیت میں ہے، اگر وہ درہ میری ربیبہ نہ ہوتی تب بھی میرے لیے حلال نہ ہو سکتی تھی، کیونکہ وہ میری رضاعی بھتیجی ہے، اس لیے کہ مجھ کو اس کے باپ ابو سلمہ کو سویبہ نے دودھ پلایا ہے۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، اگر آپ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے نکاح فرما لیں تو کیسا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، وہ میری رضاعی بھتیجی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سویبہ کا بہت اکرام فرماتے۔ حضرت خدیجہ سے نکاح ہو جانے کے بعد سویبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتی تھی۔ ہجرت کے بعد بھی مدینہ منورہ سے آپ سویبہ کے لیے ہدیے بھیجتے۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو آپ نے سویبہ اور ان کے بیٹے مسروق کو دریافت کیا۔ معلوم ہوا کہ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے۔ پھر فرمایا کہ ان کے اقارب میں سے کوئی زندہ ہے تاکہ اس کے ساتھ کچھ سلوک و احسان فرمائیں۔ معلوم ہوا کہ ان کے خیش و اقارب میں بھی کوئی زندہ نہیں۔ مرنے کے بعد ابو لہب کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ نہایت بری حالت میں ہے۔ پوچھا، کیا حال ہے؟ ابو لہب نے کہا، میں نے تمہارے بعد کوئی راحت نہیں دیکھی مگر صرف اتنی کہ سویبہ کے آزاد کرنے کی وجہ سے سر انگشت کی مقدار پانی پلا دیا جاتا ہے۔ سویبہ کے بعد حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ عرب میں یہ دستور تھا کہ شرفاء اپنے شیرخوار بچے کو ابتدائی میں دیہات میں بھیج دیتے تاکہ دیہات کے صاف و شفاف آب و ہوا میں ان کا نشو و نما ہو، زبان ان کی فصیح ہو اور عرب کا اصلی تمدن عربی خصوصیات ان سے علیحدہ نہ ہو۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ معد بن عدنان کی ہیئت کو اختیار کرو، یعنی عجم کا لباس اور ان کی ہیئت نہ اختیار کرو، اور شدائد پر صبر کرو اور موٹا پہنو، یعنی تنعم میں نہ پڑو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کی زبان نہایت فصیح و بلیغ ہے۔ آپ نے فرمایا، اول میں تو قریش میں سے ہوں، پھر بنی سعد میں نے دودھ پیا ہے۔ اسی دستور کے مطابق ہر سال بنی سعد کی عورتیں شیرخوار بچوں کی تلاش میں مکہ آیا کرتی تھی۔ حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں بنی سعد کی عورتوں میں شیرخوار بچوں کی تلاش میں مکہ آئی۔ میرے ساتھ میرا شوہر اور میرا شیرخوار بچہ تھا۔ سواری کے لیے ایک لاغر اور دبلی گدھی اور ایک اونٹنی جس کا یہ حال تھا کہ ایک قطرہ دودھ کا اس سے نکلنا مشکل تھا۔ ہم بھوک کی وجہ سے رات بھر نہ سوتے۔ بچہ کا یہ حال تھا کہ تمام شب بھوک کی وجہ سے روتا بلبلاتا۔ میرے پستانوں میں اتنا دودھ نہ تھا کہ جس سے بچہ سیر ہو سکے۔ کوئی عورت ایسی نہ رہی کہ جس پر آپ پیش نہ کیے گئے ہوں، مگر جب یہ معلوم ہوتا کہ آپ یتیم ہیں تو فوراً انکار کر دیتی کہ جس کے باپ ہی نہیں اس سے حق الخدمت ملنے کی کیا توقع کی جائے گی۔ مگر کسی کو معلوم نہ تھا کہ یہ یتیم نہیں بلکہ در یتیم ہے۔ یہ وہ مبارک مولود ہی ہے کہ جس کے ہاتھوں میں قیصر و کسریٰ کے خزائن کی کنجیاں رکھی جانے والی ہے۔ دنیا میں اگرچہ اس کا کوئی والی اور مربی اور حق الخدمت دینے والا نہیں، مگر رب العالمین اس کے حق میں تمام زمین و آسمان کے بے شمار خزائن ہیں۔ اس یتیم کا والی اور متولی اور اس کی پرورش و تربیت کرنے والوں کو وہم و گمان سے زائد حق الخدمت دینے والا ہے۔
سب عورتوں نے شیر خوار بچے لے لیے، صرف حلیمہ خالی رہ گئی۔ جب روانگی کا وقت آیا تو حلیمہ کو خالی ہاتھ جانا شاق معلوم ہوا۔ ایک غیب سے حلیمہ کے دل میں اس یتیم کے لیے نہایت قوی ادعیہ اور شدید تقاضا پیدا ہو گیا۔ حلیمہ نے اپنے شوہر سے جا کر کہا، خدا کی قسم میں ضرور اس یتیم کے پاس جاؤں گی اور ضرور اس کو لے کر آؤں گی۔ شوہر نے کہا، اگر تو ایسا کرے گی تو کوئی حرج نہیں، امید ہے کہ حق جل شانہ اس کو ہمارے لیے خیر و برکت کا سبب بنائے گی۔ حلیمہ اسی برکت کی امید پر آپ کو لے کر آئی اور اللہ نے اسی امید کے مطابق ان پر برکتوں کا دروازہ کھول دیا۔ بنی سعد کی اور عورتوں نے مخلوق سے تما باندھی، حلیمہ نے خالق سے امید باندھی۔ حلیمہ کہتی ہے کہ اس مولود مسعود کا گود میں لینا تھا کہ پستان بالکل خشک تھے، وہ دودھ سے بھر آئے، اتنا دودھ ہوا کہ آپ بھی سیراب ہو گئے اور آپ کا رضاعی بھائی بھی سیر ہو گیا۔ اونٹنی کا دودھ دوہنے کے لیے اٹھے تو دیکھتے ہیں کہ تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ میں نے اور میرے شوہر نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا، رات نہایت آرام سے گزاری۔ صبح ہوئی تو شوہر نے حلیمہ سے کہا، اے حلیمہ خوب سمجھ لے کہ خدا کی قسم تو نے بہت ہی مبارک بچہ لیا ہے۔ اس پر حلیمہ نے کہا کہ خدا کی قسم میں یقین سے کہتی ہوں کہ البتہ اللہ سے یہی امید رکھتی ہوں۔ اب قافلہ کی روانگی کا وقت آیا اور سب سوار ہو کر چل پڑے۔ حلیمہ بھی اس مولود مسعود کو لے کر سوار ہوئی۔ حلیمہ کی وہ دبلی پتلی سواری جس سے پہلے چابک مار مار کر ہانکا جا رہا تھا، وہ اب برق رفتار ہے، کسی طرح تھمتی نہیں۔ اس وقت تو ایک نبی کا مرکب بنی ہوئی تھی، بنی ہوئی ہے۔ ساتھ والی عورتوں نے پوچھا، اے حلیمہ یہ وہی سواری ہے؟ عورتوں نے کہا کہ واللہ اس وقت اس کی شان ہی جدا ہے۔ اسی طرح ہم بنی سعد پہنچے۔ اس وقت بنی سعد کی سرزمین سے زیادہ کسی جگہ قحط نہ تھا۔ میری بکری جب شام کو چراگاہ سے واپس آتی تو دودھ سے بھری ہوتی تھی اور دوسروں کی بکری بالکل بھوکی آتی، تھنوں میں ایک قطرہ دودھ نہ ہوتا۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے اپنے چرواہوں سے کہتا کہ تم بھی اسی جگہ چرایا کرو جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، مگر پھر بھی یہی ہوا کہ شام کو حلیمہ کی بکریاں پیٹ بھری ہوئی آتی، دودھ سے لبریز آتی اور دوسری بکری بھوکی واپس آتی، تھنوں میں دودھ کا ایک قطرہ نہ ہوتا۔ حلیمہ کہتی کہ اللہ تعالی ہم کو اس طرح خیر و برکت دکھلاتا رہا اور ہم اللہ کی طرف سے اس طرح کے خیر و برکت کا مشاہدہ کرتے رہے۔ اس طرح جب 2 سال پورے ہو گئے تو میں نے دودھ چھڑا دیا۔ جب وہ 2 سال پورے ہو گئے تو حلیمہ آپ کو لے کر مکہ آئی تاکہ حضرت آمنہ کی امانت ان کے حوالے کریں، مگر آپ کے وجود باوجود کی وجہ سے خداوند ذوالجلال کی جو برکتیں مبذول تھی اس کی وجہ سے حلیمہ نے حضرت آمنہ سے درخواست کی کہ اس در یتیم کو اور چند روز میرے ہی پاس چھوڑ دیں۔ ان دنوں مکہ میں وبا بھی تھی۔ ادھر حلیمہ کا غیر معمولی اصرار، اس لیے حضرت آمنہ نے حلیمہ کی درخواست منظور کی اور آپ کو اپنے ہمراہ لے جانے کی اجازت دے دی۔ حلیمہ آپ کو لے کر بنی سعد واپس آ گئی۔ چند ماہ گزرنے کے بعد آپ بھی اپنے رضاعی بھائیوں کے ساتھ جنگل میں بکریاں چرانے جایا کرنے لگے۔ اسی درمیان شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ انشاءاللہ اس کا تذکرہ اگلے سلسلے میں ہوگا۔